بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے مختلف قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں. ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شاید اتنی اب سخت نہیں ہے کہ جلد کوئی احتجاج کر سکے، کیونکہ ان ہاؤس بہت سارے مسائل ہیں. رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کو سنواتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور خود احتسابی میں مبتلا ہے. تو اس قسم کا گورنر راج لگانا یا ان کو ایون اریسٹ کرنا بشرا بیگم کو، یہ چیزیں جو ہے ان کو بینیفٹ کریں گی اور ہمیں اس قسم کا کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے. نہیں، پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے، یہ وقت نہیں ہے. یہ آپ نے سنا رانا ثناء اللہ کو کیا فرما رہے ہیں. بلوچ صاحب، مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی، گورنر راج لگانا یا بشرا بی بی کی گرفتاری صرف سیاسی بیان بازی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گلا پھاڑ کے چیخ کے بولنے سے وہ اسلحہ چھپ نہیں جائے گا جو یہ ادھر لے کر آئے تھے اور جو پکڑا گیا ہے. گلا پھاڑ کے اور چیخ کر بولنے سے جو بشرا بی بی نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ادھر سے جائے گا نہیں جب تک بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو نیتا چھوڑ کے کیا انہوں نے اعلان کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ لے کر آئیں اور ان شر پسندوں کا وہ کہہ رہے ہیں وہ وائلنس ہو رہی ہے، وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ان کا دعویٰ ہے. تو کیسے وہاں پہ رکتے ان حالات کے اندر؟ بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شر پسندوں کا مقابلہ کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ کچھ ارینجمنٹ. تو آپ مجھے دیکھیں 9 مئی کے واقعات پر کیا بات کی جاتی ہے کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا تھا. جی آج ان کو روکا گیا ہے تو آپ نے دیکھا چونکہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ ایکچولی تو بزدل اور ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ یہ مطلب ایک دہشت گرد لوگوں کا جتھا ہے. ان کو سیاسی پارٹی کہنا ویسے ہی ظلم ہے. سیاسی پارٹیاں اسلحہ لے کر آتی ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یلغار کرتی ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ مطلب کنٹینر پہ چڑھ کے ریڈ زون کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر آپ نے پرامن پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا جینا محال کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کے 9 مئی کے واقعات کے بعد اسلام آباد کے لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت نے کیا استعمال کیا؟ حکومت نے آنسو گیس کا استعمال کیا، اور یہ کے پی کے وسائل لے کر وہاں کی آنسو گیس لے کر، اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. وہاں کی گیس لے کر یہ پولیس کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. انہوں نے پولیس اور رینجر کے لوگوں کو وہاں پر قتل کیا، شہید کیا، اور وہاں پر ایک نیا فساد کھڑا کرنا چاہتے تھے. یہ تو ان کی بہتر حکمت عملی تھی کہ انہوں نے کنٹرول کیا، کنٹرول کر لیا. پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کرنے آئی حکومت نے اس کو مینج کر لیا، کنٹرول کر لیا. کرتے تھے وہ جوتے لے کر. اظہر بھائی سے ایک سوال. اظہر صاحب یہ بتائیں نا کہ کے پی کے میں گنڈا پور صاحب پہلے بھی آ چکے تھے، تو بشرا بی بی کا بھی فوکس کے پی کے ہی کیوں تھا؟ پنجاب زمان پارک وہاں سے نکلتی، کیونکہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا. جو آپ کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہی الزام تراشی ایک دوسرے پہ ہوئی کہ ہر بار کیا خیبر پختونخوا، کیا جو بلی کا بکرا ہے وہ علی بن گنڈا پور نہیں بننا ہے؟ پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ ایک بات بتاتا چلوں، آپ سوال گلا پھاڑنے کی نہیں ہوتی، سچ بولنے کی ہے. اور شکر الحمدللہ سچ بولنا والا جو ہے نا، اور جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے نا، جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ یاد رکھیے گا اسے حسینیت سیکھنی ہے، جزیدیت نہیں سیکھنی. میں ان لوگوں کی جگہ ہوتا تو میں کبھی کا معافی مانگ کے، پارٹی چھوڑ کے، چپ کر کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتا، بلکہ میں کھڑا ہوتا کہ یہ جو پارٹی کے اندر ہے نا، یہی فرق ہے، یہی تو سکھایا ہے میرے دین نے. لیکن چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، کیا فائدہ کہ ہم نے جب کھڑا جزیدیت کے ساتھ ہونا ہے اور حسینیت کا کانسیپٹ نہیں سمجھ آنا، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پہ الزام لگایا جاتا اسلحہ لے کے آئیں. کہاں ہے اسلحہ؟ آپ نے دیکھ لیا کچھ 6 دنوں سے باتیں ہوتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے رہے افغانی لے کے. کہاں ہے افغانی؟ ایسے الزام لگا کے اپنی پکڑ کے. سوال یہ پریس کانفرنس کے اندر سب کے سامنے رکھا گیا ہے، کلاشنکوف ہیں، بندوقیں ہیں، پسٹل ہیں. ہمت کر کے سنیں، اب ہمت کر کے سنیں. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو نظر نہیں آیا؟ یہ پوچھیں عادل صاحب، ہوسٹ ہیں سے پوچھیں، انہوں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی جس کے اندر اسلحہ رکھے؟ عادل صاحب یعنی دیکھیں نا، ہمت نہیں ہے. دیکھیں بڑی بات ہے، الزام ہے نا افغانیوں کا،
अफगानी निकालने इन्होंने थे, नहीं निकाल सके, पकड़े हुए हैं। हमने अफगानी वैसे लास्ट में वज़ारत दाखिला ने एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन सामने पेश नहीं किए। वैसे अगर कुछ लोग इस बारहा यहाँ पे मिलते हैं, बारहा ये बात की जाती है, तो उनको वापस जो डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक सवाल है।